آج میں جو بات آپ سے کرنے جا رہی ہوں یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایک ایسا راز ہے جو اگر وقت پر نہ کھلے تو پوری زندگی کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری اپنی زندگی میں ایسا کچھ ہوگا۔ 8 سال، جی ہاں، پورے 8 سال میں ایک ایسے رشتے میں رہی جسے میں سچ سمجھتی تھی، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ اور وہ حقیقت مجھے ایک دن ایسے پتہ چلی جب میرے گھر میں خوشیاں ہونے والی تھی، میرے بیٹے کی شادی ہونے والی تھی۔ گھر میں تیاریوں کا شور تھا، ہنسی مذاق، رشتہ داروں کے فون، مہمانوں کی لسٹ، کپڑوں کی شاپنگ، ہر طرف خوشی خوشی تھی۔ اور میں ایک ماں ہونے کے ناطے اپنے بیٹے کے خواب سے جا رہی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ انہی تیاریوں کے بیچ ایک ایسا کاغذ میرے ہاتھ لگنے والا ہے جو میری پوری زندگی بدل دے گا۔ وہ دن بالکل عام تھا، میں گھر کی صفائی کر رہی تھی، پرانے کاغذات نکال رہی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم پرانی چیزوں میں ماضی ڈھونڈتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس بار ماضی مجھے ڈھونڈنے والا ہے۔ ایک پرانی فائل جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ دل نے کہا چھوڑ دو، بعد میں دیکھ لینا، لیکن نہ جانے کیوں میں نے وہ فائل کھول لی، اور جیسے ہی وہ کھولی میری سانسیں وہیں رک گئیں، میری آنکھیں ایک جگہ پر جم گئیں، ہاتھ کانپنے لگے۔ دل نے کہا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے دوبارہ دیکھا، پھر دیکھا، تیسری بار پھر دیکھا، لیکن جو لکھا تھا وہ نہیں بدلا۔ وہ ایک نکاح نامہ تھا اور اس پر نام میرے شوہر کا تھا، لیکن دلہن میں نہیں تھی۔ اس ایک لمحے میں مجھے لگا جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو، میرے کانوں میں آوازیں بند ہو گئیں، بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود کو سنبھالنے کی، سمجھانے کی کوشش کی۔ شاید کوئی غلطی ہے، شاید کسی اور کا ہوگا، لیکن دل سچ جان چکا تھا۔ وہ کاغذ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ میں کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہی، نہ رو سکی نہ بول سکی، صرف سوچتی رہی کہ کیا میں واقعی اتنے سال ایک جھوٹ کے ساتھ جی رہی تھی۔ شام ہونے لگی اور مجھے معلوم تھا کہ اب مجھے سچ کا سامنا کرنا ہی ہوگا۔ وہ دروازہ جو ہر روز سکون لاتا تھا آج ڈر کا سبب بن چکا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا میرے شوہر اندر آئے، ہمیشہ کی طرح، لیکن آج سب کچھ مختلف تھا۔ میرے ہاتھ میں وہ کاغذ تھا اور دل میں ہزار سوال۔ میں آہستہ آہستہ ان کے قریب گئی اور صرف ایک جملہ کہا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کاغذ دیکھا، ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، لیکن اگلے ہی لمحے انہوں نے نظریں چرا کر کہا، یہ سب جھوٹ ہے۔ لیکن کیا واقعی جھوٹ تھا، یا پھر ایک ایسا سچ جو اب چھپ نہیں سکتا تھا؟ آگے کیا ہوا وہ سن کر آپ بھی شاید میری طرح ٹوٹ جائیں گے۔ میری شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں اور میں خود کو ایک خوش نصیب عورت سمجھتی رہی۔ میرے لیے شادی کا مطلب صرف ایک رشتہ نہیں تھا، بلکہ ایک وعدہ تھا، ایک ایسا وعدہ جس میں سچائی، وفا اور اعتماد شامل ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے بہترین سال اپنے شوہر کے نام کر دیے تھے، ان کی ہر خوشی کو اپنی خوشی سمجھا، ان کے ہر دکھ کو اپنا دکھ بنایا۔ میں نے کبھی ان سے سوال نہیں کیا، کبھی ان پر شک بھی نہیں کیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر مجھ سے کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ لیکن شاید یہی میری سادگی، میری سب سے بڑی کمزوری تھی۔ وقت گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میرا بیٹا بڑا ہو گیا، 27 سال کا۔ اب ہم اس کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ گھر میں ایک عجیب سی رونق تھی۔ میں روز نئی لسٹ بناتی، کبھی کپڑوں کی، کبھی مہمانوں کی، کبھی جہیز کی۔ میں ہر چیز پرفیکٹ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ میرے بیٹے کی شادی تھی، اور ہر ماں کی طرح میں بھی ان کے خواب دیکھتی تھی۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا سچ اسی خوشی کے درمیان سامنے آنے والا ہے۔ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے، ایک عام سا دن، نہ کوئی خاص بات، نہ کوئی اشارہ، بس میں گھر کی صفائی کر رہی تھی، پرانے کاغذات، پرانی فائلیں، سب کچھ ترتیب دے رہی تھی۔ تبھی اچانک ایک فائل میرے ہاتھ لگی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ دل نے کہا کھولو اسے، اور جیسے ہی میں نے وہ فائل کھولی میری سانسیں رک گئی۔ وہ ایک نکاح نامہ تھا، میرے شوہر کا نکاح نامہ، لیکن دلہن میں نہیں تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے خود سے کہا یہ جھوٹ ہے، یہ ممکن نہیں، لیکن حقیقت ہمیشہ سامنے آ ہی جاتی ہے۔ میں نے وہ کاغذ بار بار دیکھا، ہر لفظ، ہر نام، سب کچھ صاف تھا، کوئی شک نہیں بچا تھا۔ میری دنیا اسی لمحے ختم ہو گئی۔ میں صوفے پر بیٹھ گئی اور کافی دیر تک سب کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ انسان جس پر میں نے سب سے زیادہ یقین کیا، وہی مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ شام کو جب وہ گھر آئے تو میں نے خود کو سنبھالا اور سیدھا ان کے سامنے جا کھڑی ہو گئی۔ میرے ہاتھ میں وہ نکاح نامہ تھا، میں نے بس اتنا کہا، یہ کیا ہے؟
انہوں نے ایک نظر ڈالی اور فوراً کہا یہ سب بکواس ہے، کوئی سازش ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا وہ نظریں چرا رہے تھے۔ میں نے دوبارہ پوچھا سچ کیا ہے؟ انہوں نے پھر انکار کیا، لیکن اس بار میں خاموش رہی۔ میں نے ایک ایک ثبوت ان کے سامنے رکھا اور پھر وہ لمحہ آیا جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں بچا۔ انہوں نے سر جھکا لیا اور آہستہ سے کہا ہاں میں نے دوسری شادی کی تھی۔ میری سانسیں رک گئی۔ کب؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے کہا 15 سال پہلے۔ 15 سال تک میں ایک جھوٹ کے ساتھ جی رہی تھی۔ میں ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی، خواب دیکھ رہی تھی اور وہ مجھے دھوکہ دے رہے تھے۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں رونا چاہتی تھی لیکن آنسو بھی جیسے رک گئے۔ اسی دوران میرے بچوں کو بھی یہ بات پتہ چل گئی۔ گھر میں ایک طوفان آ گیا۔ میرا بیٹا جو کل تک اپنی شادی کے خواب دیکھ رہا تھا آج اپنے باپ کو دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا یہ ممکن نہیں پاپا، ایسا نہیں کر سکتے، لیکن سچ ان کے سامنے بھی تھا۔ میرے شوہر اب اپنے ہی بچوں کی نظروں میں چھوٹے ہو چکے تھے۔ وہ ان سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے، بچے کچھ پوچھ نہیں پا رہے تھے، لیکن خاموشی ہر چیز کہہ رہی تھی۔ اسی وقت میرے شوہر میرے پاس آئے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، بچوں کو سمجھاؤ وہ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا کیا واقعی یہ وہی انسان ہے جس پر میں نے سب کچھ قربان کر دیا؟ میں خود ٹوٹ چکی تھی لیکن پھر بھی میں نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا یہ ہمارا معاملہ ہے، تم لوگوں کا نہیں ہے، وہ تمہارے باپ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ میرے بچے خاموش ہو گئے لیکن ان کے دل میں جو درد تھا وہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ پھر بھی ہم نے شادی کی تیاریاں جاری رکھیں اور کچھ دنوں بعد میرے بیٹے کی شادی ہوگی۔ وہ شادی جو خوشیوں سے بھرپور ہونی چاہیے تھی وہ ایک خاموش سی تقریب بن گئی۔ میں مسکرا رہی تھی، مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھی، لیکن اندر سے میں مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ شادی کے بعد بھی میرا دل اپنے شوہر کو معاف کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں ہر رات خود سے سوال کرتی کیا میری وفا کم تھی؟ کیا میں اچھی بیوی نہیں تھی؟ مجھ میں کیا کمی تھی؟ میرے شوہر بار بار یہی کہتے میں نے کبھی تم میں اور اس میں فرق نہیں کیا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہا ہوں، لیکن میرا دل کہتا ہے اگر فرق نہیں تھا تو سچ کیوں نہیں تھا؟ سچ کیوں نہیں بتایا مجھے؟ میں نے بہت سوچا، بہت روئی، بہت لڑائی کی خود سے۔ آخرکار میں نے انہیں معاف کر دیا، لیکن سچ یہ ہے کہ معاف کرنا آسان ہوتا ہے، بھولنا نہیں۔ آج بھی میں راتوں کو جاگتی ہوں اور خود سے یہی سوال کرتی ہوں کیا میری ساری محبت ان کے لیے کافی نہیں تھی؟ اور شاید کبھی اس سوال کا جواب نہیں ملے گا، کیونکہ کچھ سوال صرف دل میں ہی رہ جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے سوال ہی رہ جاتے ہیں، ان کے جواب نہیں ملتے۔ میں نے اپنے شوہر کو معاف تو کر دیا، لیکن سچ یہ ہے کہ کچھ زخم کبھی نہیں بڑھتے۔ وہ آج بھی میرے ساتھ ہیں، لیکن وہ اعتماد، وہ سکون، وہ اندھا یقین کبھی نہیں واپس آیا۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ رشتہ صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں ہوتا، رشتہ سچ کا نام ہوتا ہے، اور جب سچ ہی نہ رہے تو رشتہ صرف ایک عادت بن جاتا ہے۔ آج میں بس اتنا ہی کہوں گی، اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسان ہے جو آپ پر اندھا یقین کرتا ہے تو اس یقین کو کبھی مت توڑنا، کیونکہ جب یقین ٹوٹتا ہے تو آواز نہیں ہوتی، لیکن اس کی گونج پوری زندگی سنائی دیتی رہتی ہے۔